اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 15ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل بھی ایک مکی سورہ ہے، لیکن کچھ روایات کے مطابق اس میں کچھ جو آیتیں ہیں وہ مدنی ہیں۔ تو اللہ کے فضل اور اس کے بابرکت نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، پاک ہے وہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سفر معراج جو آپ کا تھا اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ، اور اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ نوح یقیناً بڑے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد برپا کرو گے اور ضرور بڑی طغیانی دکھاؤ گے، یعنی سرکشی کرو گے بہت زیادہ، اور پھر فساد جو ہے وہ برپا کرو گے۔ پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگجو بندوں کو تم پر مسلط کیا، پھر وہ گھر گھر گھس گئے اور یہ پورا ہونے والا وعدہ تھا۔ پھر دوسری بار ہم نے تمہیں ان پر غالب کر دیا اور اموال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد بڑھا دی۔ یہ جو واقعات ہیں یہ بہت زیادہ یعنی تفصیل رکھتے ہیں، تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم نے نیکی کی تو اپنے لیے نیکی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو بھی اپنے حق میں کی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ایسے دشمنوں کو مسلط کیا کہ وہ تمہارے چہرے بدنما کر دیں اور مسجد اقصی میں اس طرح داخل ہو جائیں جس طرح اس میں پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اسے بالکل تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم نے شرارت دہرائی تو ہم بھی اسی روش کو دہرائیں گے، یعنی ہم بھی پھر تم پر ویسے ہی عذاب مسلط کریں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو آخرت پر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا نا، تو پھر اللہ کا اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ پھر نیک اعمال بھی نہیں کرتا۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی جنہیں یقین نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کوئی حساب و کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ نیک اعمال بھی انجام نہیں دیتے، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان کو جس طرح خیر مانگنا چاہیے اسی انداز سے شر مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اس سے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ یہی کہتے تھے نا کہ کہاں ہے عذاب، کب آئے گا عذاب، جب سے یعنی ہر نبی کو یہی کہا گیا کہ جو آپ کہتے رہتے ہیں، ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو کہاں ہے وہ عذاب؟ تو یعنی وہ اللہ کا عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں جبکہ انہیں اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو،
اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب پیش کریں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ گلے میں لٹکا رکھا ہے یعنی ہر ایک انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا، وہ اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تو یوں وہ ایک جیسے محاورتن کہا جاتا ہے کہ گلے میں لٹکا رکھا ہے، اس طرح سے اللہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے نا انسان کا، وہ اس سے کبھی بھی اپنے عمل سے وہ پیچھا نہیں چھڑا سکے گا، چاہے وہ اچھا ہوگا چاہے وہ برا ہوگا۔ اور قیامت کے دن اس کا جو اعمال نامہ ہے ایک کتاب کی شکل میں اس کے سامنے کھلا ہوا وہ اس کو پائے گا، اور اس کو نظر آئے گا سب کچھ جو اس نے کیا ہوگا۔ اور پھر اس دن اللہ کہتے ہیں کہ میں کہوں گا یعنی پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی آج تو خود ہی اپنا حساب لگا لے کہ دنیا میں تو کیا کرتا رہا تھا اور آج تجھے میں کس طرف بھیجوں۔ یعنی ظاہر ہے جب یہاں تو ہم بھول جاتے ہیں نا، کوئی ایسی غلطیاں کوئی ایسے گناہ ہم کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا جاتا ہے تو ہماری جو عقل ہے اس پر وہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کہاں ہم نے کوئی جھوٹ بولا، کہاں ہم نے غیبت کی، کہاں ہم نے کوئی غلط کام کر لیا، تو ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ اعمال نامہ ہمارے سامنے کھل جائے گا اور ہمیں ہر چیز اپنی واضح طور پر نظر آنے لگے گی، اپنے اعمال کہ ہاں ہم نے یہاں یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں انسان سے کہوں گا کہ آج تو خود ہی اپنا حساب لگا لے کہ تو کس چیز کا حقدار ہے، جنت کا یا جہنم کا۔ اور جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کوئی اگر نیک عمل کرے یا کوئی ہدایت پائے تو اس کا جو اثر ہے وہ اس کو ہی ملنا ہے نا، اس کی ہی ذات پر اس کا اثر ہوگا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی اس کی ہی اپنی ذات پر ہوگا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ یہاں پر انسان جو ہے، والدین جو ہیں، وہ اکثر اپنی اولاد کے لیے ناحق فیصلے کر جاتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے وہ دوسروں کا حق بھی مار لیتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کہتے ہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں عذاب دینے والے نہیں، یعنی کوئی ایسی بستی جہاں ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو اور یوں ہی ہم ان کو برباد کر دیں، عذاب دے دیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے ہم کوئی ان کو ڈرانے والا بھیجتے ہیں، کوئی تنبیہ کرنے والا، کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی رسول، کوئی نبی، تو پھر اگر وہ بات نہ مانے تو پھر ہم ان پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب میں کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں نا، یعنی وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ، تو جو وہاں کے امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کو شیطان یعنی زیادہ بہکاتا ہے کہ تم زیادہ فسق و فجور کرو، اور تب پھر اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ اور نوح کے بعد کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا، اور آپ کا رب ہی اپنے بندوں کے گناہوں پر آگاہی رکھنے اور نگاہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی خود ہی کافی ہیں، ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر اعمال نامے نہ بھی ہوں، اگر یہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں وہ نہ بھی ہوں، تو اللہ رب العزت ہی کافی ہیں ہر چیز کو دیکھنے کے لیے۔ اور جو شخص عجلت پسند ہے یعنی جلد باز ہے تو ہم جسے جو چاہیں اس دنیا میں اسے جلد دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقرر کیا ہے جس میں وہ مذموم اور راندہ درگاہ ہو کر بھسم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ سے وہ راندہ جائے گا، یعنی اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں کسی بھی کام میں وہ کہتا ہے یا اللہ یہ جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جلدی کر بھی دیتا ہوں۔ جیسے تم اب عذاب مانگ رہے ہو اور اللہ کی رحمت کی طرف نہیں آ رہے ہو۔ اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے جتنی
صحیح اور درکار ہے وہ اتنی صحیح کرتا ہے۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کو، یعنی جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے وہ اتنی کوشش کرتا ہے۔ وہ آخرت کا طالب ہے، وہ اللہ سے ملاقات کو حق جانتا ہے اور وہ مومن بھی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کی جو کوشش ہے وہ مقبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ہم سے کوشش مانگتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے جو ہے وہ کمزور ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نا خود ہی قرآن میں کہ انسان جو ہے وہ بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان جھگڑالو ہے، انسان جلد باز ہے، انسان بے وقوف ہے، انسان کا عقل ہے۔ اللہ کو ساری ہماری جو برائیاں ہیں، جو ہماری خامیاں ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو اللہ رب العزت بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے نا وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں، جتنی ہم سے ہو سکتی ہے ہم وہ کوشش کرتے رہیں، ہم اس کوشش سے شیطان کا مقابلہ کرتے رہیں۔ پھر وہ اللہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سے بس کیا مانگی گئی؟ کوشش۔ ہم دنیا میں ان کی بھی اور ان کی بھی آپ کے رب کے عطیے سے مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم ان کی بھی اور ان کی بھی، یعنی جو پہلے گزرے اور جو بعد میں آئے، ہم سب کی آپ کو پالتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، اور آپ کے رب کا عطیہ کسی کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے۔ یعنی آپ کے رب کا جو عطیہ ہے، جو اللہ کا، یعنی وہی رحمان والی صفت اور رحیم والی صفت، یعنی ایک خصوصی رحمت والا اور ایک جو ہے وہ کوئی عام رحمتوں والا۔ تو دنیا میں عام رحمت، عام عطیہ اللہ کا جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز ہر ایک کو مل رہی ہے۔ اور دیکھ لیجئے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ یعنی اس دنیا میں بھی ایک دوسرے پر فضیلت، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، اس طرح سے کوئی ہوتا ہے نا، تو لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک آزمائش ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا۔ اور حقیقت تو وہ ہوگی نا جب اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ درجات ہمیں ملیں، بہترین درجات، تو وہ ہوگی اصل کامیابی۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ مذموم اور بے یار و مدد ہو کر بیٹھ جاؤ گے، یعنی پھر کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، تو تم مغموم ہو جاؤ گے، غم زدہ ہو جاؤ گے۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ سبحان اللہ۔ والدین کے لیے نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی بندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ والدین کو بھی جوڑ رہے ہیں کہ بے شک ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا رب ہے، مالک ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو والدین ہے نا وہ بھی تمہارے رب ہے، کیونکہ وہ بھی تمہارے لیے کوشش کرتے ہیں، تمہیں پالتے ہیں۔ تمہاری ماں اتنی مشکلوں پہ مشکلیں برداشت کرتی ہے، تمہارا باپ جو ہے وہ مصیبتوں پہ مصیبتیں برداشت کر کے تمہارے لیے رزق جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندگی کے ساتھ اپنی بندگی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں، یعنی ماں یا باپ دونوں تمہارے پاس ہوں، یا ایک، یعنی کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور پھر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی ایک یا دونوں تمہارے پاس ہیں اور وہ بہت بوڑھے ہو جائیں، تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ اف کتنی چھوٹی بات ہے نا، اف، یعنی جب ایک ایسے جنجلا کے کوئی کہتے ہیں ہم، جب کوئی جلدی کوئی ایسے مثال کے طور پہ، یعنی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے اور ہم پھر جنجلا کے اٹھیں کہ اف وہ کیا کرتے ہیں آپ، امی آپ تو ایسے ہی کرتے ہیں، امی آپ تو بیٹھنے ہی دیتے، تو وہ والا اف کہہ رہے ہیں اللہ کہ وہ والا اف بھی نہیں کرنا، والدین کے سامنے جنجلا کے بات تک نہیں کرنی۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، والدین کو مارا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔
اور ہر وقت ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ تو ایک معمول کے مطابق جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ ذرا سا جو بچے ہیں وہ تھوڑا سا لکھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اب تو پتہ نہیں ہم سے کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کو تو کوئی آتا جاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنا، عزت ان کی بہت زیادہ عزت کرنا ان کی، اور ان کے آگے جھکے ہوئے رہنا، اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو۔ مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو۔ اب یہ آپ اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیے اور پھر اس طریقے سے اپنے آپ کو کوشش کیجئے رکھنے کی کہ جہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا رکھنا، یعنی ہمارے دل میں، ہماری آنکھوں میں بہت ہی محبت ہو ان کے لیے، اور ہمارے جو کاندھے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں ان کے سامنے، ہمارا سر جو ہے وہ ان کے سامنے انکساری کے ساتھ جھکا ہوا ہو، اور ہم ہاتھ باندھے اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو آج کون ہے ایسا بچہ جو اس طریقے سے اپنے والدین کی جو ہے وہ عزت و احترام کرتا ہے؟ جناب حضرت علی علیہ السلام کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ، اگر تم کہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو تو تمہارا باپ جتنی مرتبہ بھی کمرے میں داخل ہونا تو تم اس کو اٹھو، اس کی یعنی اس کی عزت میں، اس کی تکریم میں تم ہر مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس بچے موبائلوں میں گھسے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں باپ گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے، باپ کیا کر رہا ہے۔ باپ کے پاس یا ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا نا، بس موبائلوں میں وہ گھسے ہوئے ہیں اور ٹک ٹاک دیکھے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اسلام سکھا رہے ہیں، اللہ ہمیں دین بتا رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے جھکائے رکھو اور دعا کرو کہ میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ یہ وہ دعا بہت ہی مشہور دعا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس کو آپ نے اپنے والدین کے لیے ہر نماز کے بعد آپ اس کو ضرور جو ہے وہ پڑھا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ وہ والی دعا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس طرح سے کہو کہ اللہ ان پر ویسے ہی رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم اور شفقت فرمائی تھی، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس پر تمہارا رب زیادہ باخبر ہے۔ یعنی ایسا نہ سمجھنا کہ تم اپنے دلوں میں جو کچھ بھی بات ہے وہ چھپا لو گے اور اللہ کو کوئی خبر نہیں ہوگی، اور اگر تم صالح ہو یعنی نیک ہو تو وہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نیکی کرنے والے ہو نا تو پھر اگر تم سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو پلٹ کر اپنے رب کے پاس آ جاؤ، یعنی فوراً توبہ کر لو، فوراً استغفار کر لو، تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دے دیا کرو، قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دے دیا کرو، اور مساکین اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مساکین کو بھی دو، مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی جو ہے نا اللہ تعالیٰ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، اللہ کہتے ہیں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اور ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو فضول خرچی نہیں کر رہے، یہ دیکھیں آگے اللہ کہتے ہیں فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فضول خرچی نہیں کر رہے، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو ہم تو نہیں کر رہے۔ لیکن ذرا اب ٹھہر کے نا یہاں پر تو ذرا سوچئے کہ فضول خرچی نا ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کوئی کر رہا ہے فضول خرچی اس دنیا میں آج، چاہے وہ کسی جھونپڑی میں رہتا ہو یا چاہے وہ کسی اوپر محل میں رہتا ہو۔ یعنی فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے نا تو ہم اس سے زیادہ بس وہ کریں کہ نہیں فضول ہم کاموں میں لگ جائیں، اور فضولی اب جتنا ہم کو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق ہم
فضول خرچی کر رہے ہیں، لیکن ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت زیادہ فضول خرچیاں کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں، اصل میں وہ بہت کچھ ہے، کیونکہ اللہ نے جتنا ہمیں دیا ہے ہمیں حساب بھی تو اس میں سے ہی دینا ہے نا، تو اس میں سے تو ہم خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے بڑھ جاتے ہیں کسی بھی کام میں تو پھر وہ فضول خرچی ہو جاتی ہے، وہ فضول خرچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہاں پر قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دے دیا کرو، جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا تو اللہ رب العزت کے حکم سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باغ فدق تھا وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لکھ کر دے دیا تھا، یعنی ایک دستاویز لکھ کے دے دی تھی کہ بیٹی یہ تمہارا حق ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے یعنی حکم آیا، مجھے جبرائیل یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ اپنے قریبی ترین رشتہ دار کو اس کا حق دیا کرو۔ تو آپ کا سب سے اس وقت قریبی ترین رشتہ دار دنیا میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کے اور کوئی نہیں تھا، تو آپ نے پھر وہ باغ فدق ان کو دیا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی جب ہم فضول خرچی کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں جس کی آپ کو امید بھی ہو ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کر سکیں تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں، سبحان اللہ۔ یعنی جب کوئی مانگنے والا آ جائے اور ہمارے پاس اتنے اس وقت پیسے نہ ہوں یا ہمارے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ ہم جو ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف جو ہے نا نرمی سے تم اس سے بات کرو، یہ نہیں کہ تم اس کو ناراض ہو، اس کو جھڑکیاں دو، اس کو کہو کہ تم کیوں آ گئے، یعنی اس طرح سے نہیں، بلکہ اچھے اخلاق سے نرمی کے ساتھ اس سے بات کرو کہ بھائی میرے پاس ابھی تو ایسے وسائل نہیں ہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو دیکھیں قرآن ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دین کی بتاتا ہے، ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ جاتا کہ ٹھیک ہے تم نے جو مرضی کرنا ہے کر لو، نہیں، ہر پہلو میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں تم نے اب کیا کرنا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے، کیسے تم نے رہنا ہے، ہر چیز ہمیں اللہ رب العزت خود سکھا رہے ہیں۔ اور آگے، اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھیں اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں۔ پھر وہی بات آ گئی کہ یعنی آپ نہ تو کنجوسی کرنے لگ جائیں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو بھی آپ سنبھال کے رکھیں، آپ جمع کر کے رکھیں، اور جو ہے کسی کو دیں ہی نہ، اور نہ ہی اس طرح سے بالکل کریں کہ بالکل ہی آپ اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دیں اور جو سارا کچھ دیا ہوا ہے آپ کے پاس ہے وہ آپ دیتے جائیں اور پھر خود جو ہے وہ کسی کے آگے آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ تو دونوں طریقوں سے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے، درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے، ورنہ آپ ملامت کا نشانہ اور تہی دست ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے بالکل کھلا ہاتھ چھوڑ دیا اور سب کچھ آپ نے دے دیا تو پھر آپ خود جو ہے وہ تہی دست ہو جائیں گے، یعنی آپ خود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی وہی ہے جو ہماری روزی اور رزق کو بڑھا بھی سکتا ہے اور وہی ہے جو کام بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ اپنے بندوں کے بارے میں یقیناً نہایت باخبر اور نگاہ رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی نے شاید وہ نا میری روزی استغفر اللہ باندھ دی ہے اور کوئی اس طرح سے کچھ ہو نہیں رہا، تو وہ بھی جو ہے وہ ساری شیطانی باتیں ہوتی ہیں، شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرو، جبکہ اللہ رب العزت تو قرآن میں کہتے ہیں کہ یقیناً آپ کا رب ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو۔ اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کہتے تھے کہ یعنی ہم ان کو کہاں سے کھلائیں اور کہاں سے پلائیں، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی حالات جو ہے، ہاں اس کا نام چینج کیا جا رہا ہے کہ جی یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو اب بچے تو دو ہی اچھے،
ان کا ہم وہ کھانا پلانا جو کہاں سے پورا کریں گے، ہم ان کو پڑھائیں گے کیسے؟ تو یہ ساری یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کو اس کے اعمال یوں ہی تو اچھے کر کے دکھاتا ہے نا، کہ دیکھو اگر اب تمہاری زیادہ بچے ہو جائیں گے تو تم کہاں سے ان کو رزق دو گے، کہاں سے ان کی پڑھائی کا، کہاں سے ان کو اچھے کپڑے پہناؤ گے؟ اور یوں کر کے وہ انسان کو اپنے رب کا دشمن بنا دیتا ہے، جبکہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے رزق دینے کا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، شاید یہ کوئی ہماری اپنی جو ہے وہ ہے کہ ہم نے خود ہی یہ سارا کرنا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یعنی تم اس خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کہ تم رزق نہیں دے سکتے، بلکہ ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ ان کا قتل یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے تم اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی کو یوں ہی قتل نہ کر دو، بلکہ اگر کوئی کسی نے کوئی، جیسے اللہ تعالیٰ پیچھے ہمیں بتاتے ہیں کہ سورہ نساء میں، کہ اس طرح سے اگر کسی نے کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا ہے تو اب اس پر قصاص واجب ہے، اب اس پر دیت واجب ہے۔ تو وہ ساری اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی، یعنی کہ اس طرح سے کوئی کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ والا معاملہ جو ہے وہ ہوگا، ورنہ اللہ نے جو کہا ہے نا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، تو پھر وہ تم پر حرام ہے کہ تم کسی کو جان بوجھ کے قتل کرو۔ اور جو شخص مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، بس اسے بھی قتل میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یعنی جتنا کسی نے کسی کے وہ تھا نا کہ مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری حدیں بتائی نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً نصرت اسی کی ہوگی۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے، اللہ کہتے ہیں کہ یتیم کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یتیموں کے مال جو ہے وہ ناحق نہ کھاؤ۔ تو اس طرح سے یہاں بھی ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جس میں بہتری ہو۔ وہی بات کہ یعنی اگر تم تجارت کوئی کر رہے ہو تو اس میں تم اس مال کو ڈال لو، اور اس نیت سے کہ جو اس میں بچت ہوگی میں وہ پیسہ ان کے پیسے میں بھی رکھتا جاؤں گا، تو یہ بہتری والی بات ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، یعنی وہ نوجوان ہو جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور تم ناپتے وقت پیمانے کو پورا کر کے دو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھو۔ سبحان اللہ، یعنی وہ ڈنڈی نہ مارو، جیسے آج کل عمومی طور پر یہ پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، ترازو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں رکھا جاتا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، دودھ والے جو ڈبے ہوتے ہیں نا، ان کو نیچے سے اوپر کی طرف وہ دبا دیتے ہیں کہ تھوڑا سا دودھ، تو وہ کیا 2 گھونٹ یا 1 گھونٹ دودھ جو ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے کہ چلے وہ کم کسی کی طرف جائے گا، لیکن قیامت کے دن وہ کتنی مصیبت بن جائے گا انسان کے لیے، یہ انسان کو شیطان سوچنے ہی نہیں دیتا، یہ سوچنے ہی نہیں دیتا شیطان انسان کو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ کہتے نہیں تمہیں اس طرح سے تمہیں فائدہ ہوگا، جہاں تمہارا 10 کلو دودھ بکنا ہے نا تو تمہیں 12-13 کلو کے پیسے مل جائیں گے، بس تم تھوڑا سا ڈبے کو اوپر دبا دو، ترازو کو تم تھوڑا سا ڈنڈی کر کے، تو ایسے تم کر کے، پتہ نہیں وہ کیسے کرتے ہیں استغفر اللہ، تو تم اس طرح سے کرو گے تو ظاہر ہے تمہیں بچت ہی ہوگی نا۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، اور پھر کس طرح سے شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ آیتیں خود پڑھ لیں، اگر خود ہم یہ سارا پڑھیں سمجھیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگ جائیں؟ حقیقت تو بس یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بھلائی اسی میں ہے اور انجام بھی اسی کا زیادہ بہتر ہے، یعنی جو
اچھی طرح تول کے دیتا ہے، اپنی ترازو کو سیدھا رکھتا ہے، اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں ہے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہوگی۔ یعنی جتنا علم بھی تمہارے پاس ہے نا، اسی کے مطابق تم جو ہے وہ کسی کے ساتھ بات کرو۔ جس کا کوئی چیز ایسی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے، جس کا مجھے بھی ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، تو میں اس کے پیچھے ہی پڑ جاؤں کہ نہیں اس طرح تو ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے۔ یعنی اس طرح سے اپنی وہ رعب جمانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جتنا تمہارے پاس علم ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ تم بات کرو۔ اور جو کان ہے اور جو آنکھ ہے اور جو دل ہے، ان سب سے اللہ کہتے ہیں کہ باز پرس ہوگی۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اپنے کان سے کوئی برا جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری آنکھ جو ہے وہ برائی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کان اور آنکھ جو ہے وہ اگر نہ بھی کچھ دیکھیں لیکن ہمارے دل میں برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہر چیز سے میں باز پرس کروں گا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ ہمیں بتاتے ہیں۔ زمین پر اکڑ کر چلنا اب کیا ہے، لیکن اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں غرور اور تکبر کا شائبہ پایا جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بلا شک نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی بلندی کے لحاظ سے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یعنی اکڑ اکڑ کے چلنا کہ تم زمین کو پھاڑ دو گے کیا، اور یا تمہارا قد کوئی اونچا ہو جائے گا پہاڑوں جتنا اگر تم اکڑ اکڑ کے چلو گے تو بہترین انداز کے ساتھ اور یعنی اپنی جھکاؤ پیدا کر کے اپنے اندر، تو اس طرح سے تم چلو۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، اکڑ اکڑ کے چلنا، اور ان سب کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یعنی اکڑ اکڑ کے چلنا اور یہ ساری جو برائیاں پیچھے اللہ نے بیان کی، تو اللہ کہتے ہیں ان سب کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ ملامت کا نشانہ اور راندہ درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور اے مشرکین، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے لیے چن لیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم لوگ بہت بڑی گستاخی کی بات کرتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں دلائل کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں، مگر وہ مزید دور جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں ایک دلیل کو میں مختلف طریقوں سے بتاتا ہوں، ایک بات کو میں تمہیں مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اور کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو وہ مالک عرش تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرتے۔ یعنی کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے، جیسے یہاں ہوتا ہے کوئی ایک ملک پر چڑھائی کرتا ہے، کوئی بادشاہ دوسرے ملک پر جو ہے وہ چڑھائی کرتا ہے، اور جیسے ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں کہ وہ کیا تھا، نمرود نے کیا کیا تھا، وہ خود کو خدا ہی کہتا تھا نا کہ میں خدا ہوں۔ تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم خدا نہیں ہو، خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو پھر وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں اس کے جو رب ہے اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا۔ تو یہ دیکھیے کہ یعنی یہاں پہ وہی بات اللہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اور بھی ہوتا نا اللہ کے ساتھ شریک، تو وہ پھر اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے راستے تلاش کرتا، عرش تک پہنچنے کے لیے راستے تلاش کرتا۔ اور پاکیزہ اور بالا تر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ساتویں آسمان اور زمین اور ان میں موجودات ہیں، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً نہایت بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سات آسمانیں اور 7 زمین اللہ ہمیں بتاتے ہیں نا، پھر ان میں جو بھی اللہ نے چیزیں ایجاد کی ہیں، پیدا کی ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، سب اپنے رب کے سامنے وہ اس کی عبادت یعنی کرتی ہیں، اس کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تم کو ان کی سمجھ نہیں آتی۔ تو ظاہر ہے ہمیں
یہ جو چرند پرند ہے ہمیں ان کی بولیوں کی سمجھ نہیں آتی نا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک نامرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ جب قرآن پڑھتے تھے تو وہاں پر جو مشرکین ہوتے تھے نا، تو اللہ کہتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں نہ لاتا، پھر میں ان کے درمیان جو ہے وہ ایک پردہ بنا دیتا ہوں کہ اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ جو کچھ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں سنگینی کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے یکتا رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ میرا رب ایک ہے تو پھر وہ نفرت سے منہ ادھر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر ہمارے رب کدھر جائیں گے، یعنی اگر ہم ایک رب کو ماننے لگ جائیں تو یہ بات کرتے ہیں اللہ۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، اور جب یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ استغفر اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ ان پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ اور دیکھ لیں ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کس طرح کی مثالیں بنائی ہیں، پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے تم خواہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو، پھر بھی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پس وہ پوچھیں گے ہمیں دوبارہ کون واپس لائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پس وہ آپ کے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ یعنی استغفر اللہ، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ کہیں گے کہ پھر یہ کب ہوگا؟ تو کہہ دیجئے ہو سکتا ہے وہ وقت قریب ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی ثنا کرتے ہوئے تعمیل کرو گے۔ پیچھے اللہ نے کہا نا کہ پھر جو مشرک ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، اور اس وقت تمہارا یہ گمان ہوگا کہ تم دنیا میں تھوڑی دیر رہ چکے ہو، یعنی تمہیں لگے گا کہ بس تم تھوڑے ہی دن دنیا میں رہ کے آئے ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کرو جو بہترین ہو، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ باخبر ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور اے رسول ہم نے آپ کو ان کا ضامن بنا کر نہیں بھیجا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آسمانوں اور زمین کی موجودات کو بہتر جانتا ہے، اور بے شک ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، بس وہ تم سے نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ یعنی جنہیں تم بتوں کو پکارتے ہو تو تم ان کو پکار کے دیکھ لو، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ تمہاری تکلیف کو دور کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو تھوڑا سا کم بھی نہیں کر سکتے۔ اور جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب وہ پیچھے والا تو ذکر بتوں کا، لیکن جہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے جو انسانوں کو اپنے رب کے شریک بنا لیتے ہیں، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بنا لیا، جیسے جناب عزیر کو یہودیوں نے بنا لیا، تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، کہ وہ اس طرح کے یعنی کام کرتے ہیں، نیک کام، کہ ہم اپنے رب کے نزدیک ہو سکیں، اپنے رب تک جو ہے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں، کہ ان میں کون زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں، یعنی ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، کیونکہ آپ کے رب کا عذاب یقیناً ڈرنے کی چیز ہے۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب میں مبتلا نہ کریں، یہ بات کتاب تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ اور نشانیاں بھیجنے سے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے اسے جھٹلایا ہے، اور مثلا سمود کو ہم نے اونٹنے کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے
اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بنتا جاتا ہے۔ اور یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر کہا مجھے بتاؤ یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یعنی اللہ سے لڑنے لگا کہ یہ ہے جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اور اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو قلیل تعداد کے سوا میں اس کی سب اولاد کی جڑیں ضرور کاٹ دوں گا۔ استغفر اللہ، یعنی بہت ہی کم لوگوں کے سوا نیک لوگ بہت کم ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان نیک لوگوں میں شمار کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دور ہو جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو تم سب کے لیے جہنم کی سزا ہی یقیناً مکمل سزا ہے، اور ان میں سے تو جس چیز کو اپنی آواز سے لغزش سے دوچار کر سکتا ہے، یعنی اس کو بہکا سکتا ہے، اور اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، انہیں جھوٹے وعدوں میں لگا رکھ، اور شیطان سوائے دھوکے کے اور کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نے جو کرنا ہے تو کر، میں نے تجھ کو مہلت دی تو اپنی آواز سے ان کو بہکا، تو جو چاہتا ہے کر، لیکن تیرے سارے جو وعدے ہیں وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے بندوں پر تیری کوئی بالادستی نہیں ہے، یعنی جو میرے فرما بردار بندے ہوں گے نا ان پر تیری کوئی بالادستی نہیں ہوگی، وہ تیرے پیروی نہیں کریں گے، اور آپ کا رب ہی ضمانت کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں یہ میں تجھ کو لکھ کے دے رہا ہوں، ایک بات جیسے ضمانت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں حق بات کہہ رہا ہوں کہ جو میرے بندے ہوں گے نیک بندے وہ تیری پیروی نہیں کریں گے، اور تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل روزی تلاش کرو، اور اللہ تم پر یقیناً نہایت مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سوائے اللہ کے جن جن کو تم پکارتے تھے وہ سب ناپید ہو جاتے ہیں، پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ثابت ہوا ہے۔ یعنی جب کوئی سخت حادثہ پیش آ جاتا ہے تو تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، پھر جب تم ٹھیک ہو جاتے ہو خوشحال ہو جاتے ہو تو پھر اللہ سے منہ موڑ لیتے ہو۔ تو کیا تم اس بات سے خائف نہیں ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف زمین میں دھنسا دے؟ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ ایک دفعہ خوشحال کر کے پھر یکدم اللہ تمہیں پکڑ لے، اور اگر سمندر میں کوئی مصیبت تھی تو اللہ تمہیں خشکی پر لے آیا، اور خشکی میں کیا تمہیں اللہ زمین میں دھنسا نہیں سکتا؟ یا پھر وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی چلا دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ضامن نہیں پاؤ گے۔ آیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر کی طرف لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلا دے، پھر تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، پھر تمہیں اپنے لیے اس بات پر ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی، اور اپنی بہت سی محلوقات پر انہیں بڑی فضیلت دی۔ یعنی انسان کو اللہ کہتے ہیں میں نے بہت زیادہ فضیلت عطا کی، اور قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بس وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا، یعنی جو اس دنیا میں اللہ کی اس نے بات نہیں مانی، اس نے رسول کی بات نہیں مانی اور وہ اندھا بنا رہا، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ اور اے رسول یہ لوگ آپ کو اس وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے جو وحی، تاکہ آپ وحی سے ہٹ کر کوئی اور بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کریں۔ اس صورت میں
وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے. یعنی جو مشرک لوگ تھے تو وہ رسول اللہ جب وہی آپ پر آتی اور آپ ان کو بتاتے تو وہ پھر ان کا دل ہوتا کہ نہیں، آپ کوئی ایسی راہ نکالیں کہ جس سے ہمارے جو معبود ہیں جن کو ہم نے اپنا خدا کا شریک بنایا ہوا ہے ان کے لیے بھی کوئی یعنی اچھی خبر آ جائے، اللہ ان کے لیے بھی کوئی اچھی بات کہہ دے، یا پھر یہ رسول ہی اپنی طرف سے کوئی ان کے لیے اچھی بات کہہ دیں کہ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، تم ان کو بھی ایسا کرو ایسا کرو. تو اللہ کہتے ہیں اگر تم ایسی کوئی بات ان سے کہتے تو پھر وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شک آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے. یعنی اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساری قدرت ساری طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عصمت ہے، جو آپ کی طہارت ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے ہی آپ کو دی ہے، اور بے شک اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یعنی ہم آپ کے اندر یہ طاقت نہ رکھتے، تو پھر آپ بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے، اور اس صورت میں پھر ہم آپ کو زندگی میں بھی دوہرا عذاب اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب چکھا دیتی. استغفر اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا جلال دکھا رہے ہیں مشرکین کو کہ دیکھو تم ایسی باتیں کرتے ہو نا کہ میں ہمارے معبودوں کو بھی کوئی ایسی بات کہہ دیں ان کے بارے میں بھی جو ہمارا دل خوش ہو جائے، تو دیکھو اگر میرا رسول بھی ایسا کرے گا تو اس کو بھی میرے عذاب سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا. تو تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تم کس طرف جا رہے ہو؟ تم کیوں نہیں سنتے؟ یہ ان آیتوں سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان کو اپنا جلال دکھاتے ہیں کہ تم کس طرف بہہ کے جا رہے ہو. اگر میری نافرمانی میرا رسول بھی کرے نا تو وہ بھی میرے عذاب سے بچ نہیں سکتا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. اللہ اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو پھر ہم عذاب کا کہہ کے اللہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے. یہ ہمارا دستور ہے جو ان تمام رسولوں کے ساتھ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، اور فجر کی نماز بھی، کیونکہ فجر کی نماز ملائکہ کے حضور کا وقت ہے، ملائکہ کے آنے اور جانے کا وقت ہوتا ہے. یعنی جو رات کے والے ملائکہ ہوتے ہیں نا، انہوں نے وہ جیسے ایک شفٹ ہوتی ہے، جیسے ہم ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں نا کہ جو رات والے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ صبح کو نرسیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ صبح گھر جا رہی ہوتی ہیں اور دوسرے آ رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ والے فرشتے رات والے جا رہے ہوتے ہیں اور دن والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ دونوں فرشتوں کی گواہی ہو جاتی ہے کہ اللہ انہوں نے تیرے لیے صرف تیری محبت میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کے تو تیرے حضور میں یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، یہ چاہتے ہیں اللہ کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے گواہیاں اکٹھی ہو جائیں تاکہ ہم آگ سے بچ جائیں. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں آگ میں ڈالنے کا، لیکن ہم خود ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ تو ہمارے لیے طرح طرح کی یعنی وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، یعنی جب سورج جو ہے وہ 12 بجے کے بعد زوال آفتاب ہوتا ہے نا، تو 12 بجے کے بعد سے لے کے تو رات کے اندھیرے تک یعنی عشاء تک جو ہے اپنی نمازیں پڑھو، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور پھر فجر کے وقت بھی نماز کا اہتمام کرو، اور رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بیداری میں گزارو. سبحان اللہ. اس سے بعید نہیں کہ جو ہے یہ نماز تہجد کا ذکر کیا جا رہا ہے.
اللہ کہتے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بیداری میں گزارو، اور یہ ایک زائد عمل صرف آپ کے لیے ہے۔ یہ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف جو ہے نا یہ تہجد یہ رسول اللہ کے لیے تھی، لیکن اب ہمارے لیے یعنی ان کے لیے تو اللہ نے یہ ایک فرض عبادت میں رکھا، لیکن ہمارے لیے جو یہ ہے یہ ایک سنت عبادت جو ہے وہ رکھی گئی کہ ہم اس کو پڑھیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن باقی نمازوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے باقی نمازیں ہیں وہ ہم نے ضرور پڑھنی ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، ہمیں سزا ملے گی، لیکن فجر تہجد کی نماز ایسی ہے کہ جو ہم اپنے شوق سے پڑھیں تو اللہ رب العزت اس پر بے پناہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اور اگر ہم نہ پڑھ سکیں تو پھر اس پر ہمارا یعنی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں، اور یوں کہیے میرے رب تو مجھے ہر مرحلہ میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ اس سے نکال، اور اپنے ہاتھ سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو مددگار ثابت ہو۔ یہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے جو اللہ رب العزت نے خود رسول اللہ سے فرمائی کہ آپ اس طرح سے مجھ سے دعا کریں، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا یقیناً۔ اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، بس تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون بہترین راہ ہدایت پر ہے۔ اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے متعلق ایک راز ہے۔ یعنی روح کیا ہے؟ تو روح کے معاملے میں اللہ رب العزت نے کوئی زیادہ نہیں بتایا ہمیں کہ روح کیا چیز ہے، کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کے امر سے متعلق ایک راز ہے، اور تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے لوگوں کو، یعنی آپ اللہ جو لوگ پوچھتے تھے نا کہ اللہ سے پوچھیے کہ روح کیا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرے امر ہے میرا ایک، اور اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سب سلب کر لیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول، یعنی اب یہاں دیکھیں آپ اپنے ہی رسول کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں تاکہ مشرکین جو ہے وہ سمجھ جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کس قدر بڑی گمراہی میں جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سب سلب کر لے، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، اور آپ پر یقیناً اس کا بڑا فضل ہے۔ اور کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل لا نہیں سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ یعنی تمام انسان اور تمام جن مل کر بھی اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر مضمون کو لوگوں کے لیے مختلف انداز میں بیان کیا، لیکن اکثر لوگ کفر پر ڈٹ گئے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہر طرح سے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ وہ کہنے لگے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک آپ ہمارے لیے زمین کو شگافتہ کر کے ایک چشمہ جاری نہ کریں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں جاری کریں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا کہ خود آپ کا زعم ہے۔ استغفر اللہ۔ زعم کہتے ہیں کہ خیال، ایک وسوسہ۔ تو یعنی جب رسول اللہ ان سے کہتے ہیں نا کہ دیکھو اللہ کی بات کو مانو، مجھ پر ایمان لے آؤ ورنہ اللہ تم پر عذاب کرے گا، تو وہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسوسہ اور خیال ظاہر کر رہے ہیں، اور یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تجسس کے ساتھ یا پھر کسی مذاق، جیسے مذاق سمجھنا ایک چیز کو،
تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا کہ خود آپ کا زعم ہے، یا خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے لیے ایسی کتاب اپنے ساتھ اتار نہ لائیں جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرے رب، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا انسان ہوں، بشر ہوں۔ یہ سارے معجزات یعنی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کافر کہ ایسا معجزہ کریں، ایسا معجزہ دکھائیں، ایسا معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، یعنی وہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسی کی حکومت ہے ہر چیز پر، میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں جو پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو اس پر ایمان لانے میں اور کوئی چیز مانع نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی ہم میں سے ہی ایک انسان کو اللہ نے رسول بنا کر بھیج دیا۔ اور کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے بس رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر ان پر نازل کرتے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح کتاب جو میں دیتا ہوں نا، تو جو اس وقت کی زبان لوگوں کی ہوتی ہے میں اسی زبان میں نازل کرتا ہوں اس کتاب کو تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو۔ تو اسی طرح جو میری مخلوق بستی ہے زمین پر، اگر جن تھے تو میں ان میں اگر کوئی جنات کو یعنی پھر ان کی تبلیغ کے لیے کوئی آتے، اور اگر انسان ہے تو پھر ظاہر ہے میں کسی انسان کو ہی بھیجوں گا، اور اگر فرشتے ہوتے تو پھر میں کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ تو کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں کا حال یقیناً خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور ہدایت یافتہ وہ ہے جس کی اللہ ہدایت کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں پائیں گے۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندے منہ، اوندے اور گھونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب آگ فرو ہونے لگے گی تو ہم اسے ان پر اور بھڑکائیں گے، یعنی جب آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، یعنی کہ جب آگ جلتے جلتے بجھنے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے اس کی تپش، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم پھر اس کو ان پر اور بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ ہمارا نصف تک جو ہے وہ 15واں پارہ ہو گیا۔ تو یہ پارے جو ہیں یہ شاید تھوڑے بڑے بڑے ہیں، یعنی اینڈ والے پارے آپ کو پتہ ہے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، تو لیکن اب تو میں نے آدھا پارہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو آپ کوشش ضرور کیا کیجئے ان کو سننے کی، اور مجھے بھی ضرور بتایا کیجئے کہ آپ نے سنا، آپ نے کیا جانا اس میں سے، آپ کو کیسا لگا، ہم نے اس پارے میں سے ان آیتوں میں سے ہمیں کیا سبق ملا۔ ٹھیک ہے، یہی جاننے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ تو ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں ہے نا اس کو پڑھنے کا۔ اگر ہم اس کو جانے نہیں، اگر ہمیں اس کی سمجھ نہ آئے تو پھر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اس کو پڑھنے کا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب مل کر جان سکیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔